الحمد لك يا رب العالمين الصلوات والتسليمات على سيد المرسلين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نشهد أن من هو سند دليل الخلق عند الله قدوة الخلائق سيد الملائك مبين الحقائق شاهد الرائق أمدة كافة رحمة للعالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين گرو جی محترم بزرگوں مکرم ساتھیوں عزیز نوجوان بھائیوں دوستوں السلام علیکم اللہ نے بحیثیت مسلمان مومن مسلمان کی کامیابی کے لیے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ کو بطور معیار ذکر فرمایا. وہی انسان اللہ کے دربار میں کامیاب ہوگا، فلاح سے امکناب ہوگا، سرفرو ہوگا، سرفراز ہوگا
جس نے موت سے لے کر زندگی تک، حرکت سے لے کر سکون تک، پیدا ہونے سے مرنے تک خوشی اور غم کے اندر اپنی زندگی کا مطمع نظر بنایا ہے تو وجود محمد رسول اللہ کو بنایا۔ اللہ کے پاک پیغمبر کی حیات طیبہ پاک زندگی سے ہٹ کر اپنی زندگی کو گزارنے والا انسان نہ اللہ کے دربار میں کامیاب ہو سکتا ہے، نہ سرخرو ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ انسانوں کی شکل اور صورت بھی دے کر اللہ کے دربار میں نہیں جا سکتا۔ انسانی صورت اور شکل بھی اسے نصیب ہوگی جس نے اپنی زندگی کے لیے معیار اور بنیاد بنایا ہے پیارے پیغمبر کی حیات طیبہ۔ آیت مطلوعہ جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، گزشتہ جمعے میں بھی اس کا کچھ حصہ میں بیان کر چکا ہوں، لیکن بڑی جامع آیت ہے۔ اللہ اپنے پیغمبر سے ایک ایسا اعلان فرما رہے ہیں، ایک ایسا اعلان کروا رہے ہیں کہ جس میں اللہ کے پیغمبر کی 63 سالہ زندگی کو 360 جوڑ کو وجود کے ہر حصے کو مکی اور مدنی زندگی کو اللہ نے جمع کیا ہے تو اس آیت کے اندر جمع کرتا ہے۔ اس لیے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر ابن کثیر کے اندر فرماتے ہیں، اور امام ابن الجوزی نے تفسیر زاد المسیر کے اندر اس آیت کی تحقیق کرتے ہیں کہ اللہ نے کہ پاک پیغمبر نے یہ اعلان فرما کے وضاحت کر دی ہے کہ میرا قول اور فعل مبنی ہے تو اللہ کی رضا اور مرضی میں مبنی ہے۔ میں محمد اللہ کی مرضی کے بغیر نہ کوئی جملہ بولتا ہوں نہ کوئی عمل کرتا ہوں۔ معلوم یہ ہو گیا کہ اللہ کے پاک رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی پاک طیب زندگی کو ایسا ستھرا نمونہ بنا کے مسلمانوں کے سامنے بطور آئیڈیل پیش کیا ہے تاکہ دیکھنے والے کو وجود محمد رسول اللہ کے اندر ہر کمال نظر آئے، لیکن محمد کے وجود کے اندر کوئی عیب یا شک نظر آئے۔ ایسا کامل عمل محمد رسول اللہ نے پیش فرمایا، اور یہ باکمال حیات، باکمال زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا۔ اس لیے پھر اللہ بطور تعلیم محمد رسول اللہ کو حکم فرما رہے ہیں، میرا پاک پیغمبر آپ اپنی زبان سے اعلان کیجیے۔ ہو سکتا ہے پاکستان کے اندر، ہندوستان کے اندر، عرب کے اندر، عجم کے اندر لوگوں میں اختلاف پڑ جائے، کوئی کہے کیوں ہے، کوئی کہے کیوں ہے، دیوبندی کہے کیوں ہے، بریلوی کہے کیوں ہے، حیاتی کہے کیوں ہے، حماتی کہے کیوں ہے، اشاعتی کہے کیوں ہے، مقلد کہے کیوں ہے، غیر مقلد کہے کیوں ہے، اہل حدیث کہے کیوں ہے، اہل شیعہ کہے کیوں ہے، اہل قرآن کہے یہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اپنی زبان سے یہ اعلان کر، تیری زبان سے میرے قرآن والا یہ اعلان تک دنیا کے اندر عام ہو کے آئے گا، لوگوں کو پتہ چلے گا اعلان کروانے والا اللہ ہے، اعلان کرنے والا درمیان میں اللہ نے کسی قسم کا ابہام یا شک سے ختم فرما دیا۔ یہ کوئی کہہ ہی نہ سکے میرا پیر ایسے کرتا ہے، میرا مولوی ایسے کرتا ہے، میرا استاد ایسے کرتا ہے، میرا فلاں ایسے کرتا ہے، میرا فلاں ایسے کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے آئیڈیل رکھا ہے، اپنا پسندیدہ رکھا ہے، سب سے زیادہ میں اللہ کو پسند تھا تو اپنا محمد پسند تھا۔ تمام انبیاء میں سے بھی اللہ نے انتخاب کیا ہے تو محمد کا انتخاب ہے۔
اور پھر اس محمد کے لیے اللہ نے جس کتاب کا انتخاب کیا ہے وہ قرآن ہے۔ کتابیں تو سب کتابیں لیکن اللہ فرماتے ہیں جیسے میرا جوان ایسا ہے کہ اس جیسا جوان نہیں، اسی طرح میں اپنے جوان کو قرآن ایسا دے رہا ہوں جیسا قرآن بھی نہ بولنے والے میں فرق ہو نہ پڑھنے والے میں فرق، دونوں کو اللہ نے کہا۔ اور پھر اللہ کے پاک پیغمبر کے دور میں مشرکین یہ کام کیا کرتے تھے، ان کا یہ وتیرہ تھا، وہ اپنے قول یا فعل سے یا عمل سے ایسے اعمال ایسی عبادات کرتے تھے جو اللہ کے لیے بھی ہوتی تھی اور غیر اللہ کے لیے بھی ہوتی تھی۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے اس آیت کے ذریعے نکیڑا کر دیا، امتیاز پیدا ہو گیا، اور اللہ نے فرمایا قل ان صلاتی قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی تیرا پیر تو اپنے مریدوں کو ہی لنگر کھلاتا ہوگا، وہ تو اپنے مریدوں سے باہر کسی کو لنگر نہیں کھلاتا۔ تیرا خان اپنے غلاموں کو اپنے نوکروں چاکروں کو کھلاتا ہوگا، تیرا ملک اور چودھری جو ہے وہ اپنے زمینداروں کو کھلاتا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں میرا رب وہ ہے جو رب العالمین ہے، وہ صرف رب محمد نہیں بنا، وہ رب آدم نہیں بنا، رب موسیٰ و ہارون نہیں بنا۔ اس نے یہ کہا میں رب العالمین ہوں، میرے محمد کو جو مانے گا میں اسے بھی دوں گا، جو نہیں مانے گا اسے بھی دوں گا۔ محمد کا رب وہ ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلان کر رہے ہو لوگو، ان صلاتی بے شک میری نماز، ونسکی
اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر اعلان کر، کیونکہ مشرکین مکہ نماز پڑھتی ہیں لیکن کبھی کبھی ان کی نمازیں لات کے لیے بھی ہوتی ہیں، کبھی کبھی ان کی رکوع، ان کے سجدے، ان کے قیام، ان کی زکاتیں، ان کی خیراتیں غیروں کے نام پہ بھی ہوتی ہیں، حبل کے نام پہ بھی ہوتی ہیں، کبھی وہ لات منات عزا کے نام پہ بھی کرتے ہیں، لیکن میرا پیغمبر تو اعلان کر دے میں اپنی جانی عبادت کروں گا تو اللہ کے لیے کروں گا، میں محمد مالی عبادت کروں گا تو اللہ کے لیے کروں گا۔ ان صلاتی و نسکی و محیای، اور بڑے جمہور علماء نے یہاں پہ محیای کے مقام پہ یا کو تحریک میں ذکر کیا ہے اور مماتی کے یا کو تسکین میں ذکر کیا ہے، لیکن امام نافع کہتی ہے محیای کے اندر یا تسکین والا ہے، یعنی محیائی و مماتی، میرا جینا اور میرا مرنا، مانا اس کا یہی بن جائے گا، میرا مرنا بھی ہو تو اللہ کی، میرا زندہ رہنا ہو تو اللہ کی اطاعت میں ہو، اور میرا مرنا ہو تو اللہ سے جزا اور بدلہ لینے کے لیے، میں زندہ رہتا ہوں تو اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے رہتا ہوں، میرے اوپر موت آتی ہے تو اللہ سے جزا لینے کے لیے آتی ہے۔ اللہ کی بات پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں لوگوں، ان جمیع الانبیاء قبض ارواحهم ملک الموت، سارے نبی جو دنیا میں گزری ہے تمام کی روحوں کو ملک الموت نے قبض کیا ہے، اور ملک الموت نے قبض کیا ہے، وہ ملک الموت کون ہے؟ وَهُوَ الَّذِي سَيُقْبِضُ رُوحِي، وہ ہے جو الکریم میں محمد کی روح کو بھی قبض کرے گا۔ لہذا محمد پہ موت آنا یہ اللہ کا امر ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا امر ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ایمان والوں توجہ کرنا، یہ میرے سامنے سورہ انعام ہے، اور سورہ انعام کی یہ آیت میرے سامنے 162 نمبر آیت ہے۔ اللہ کی پاک پیغمبر محمد رسول اللہ اس آیت کے اندر اعلان فرما رہے ہیں، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، میرا رب ہے لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، لا شریک لہ، نہ کوئی نبی اس کا شریک ہے، نہ کوئی ولی اس کا شریک ہے، نہ آدم اس کا شریک ہے، نہ ابراہیم اس کا شریک ہے، نہ نوح اس کا شریک ہے، نہ موسیٰ اس کا شریک ہے، نہ ہارون اس کا شریک ہے، نہ عیسیٰ اس کا شریک ہے، نہ یعقوب اس کا شریک ہے، نہ ذوالکفل اس کا شریک ہے، نہ عیسیٰ اس کا شریک ہے، نہ اسماعیل اس کا شریک ہے، نہ اسحاق اس کا شریک ہے، نہ شعیب اس کا شریک ہے، نہ یونس اس کا شریک ہے۔ جب یہ سارے اس کے شریک نہیں ہے، میں محمد اس کا شریک نہیں ہوں، تو علی اس کا شریک کہاں سے بن گیا ہے؟ ولی اس کا شریک کہاں سے بن گیا ہے؟ رفیع اس کا شریک کہاں سے بن گیا ہے؟ تقی اس کا شریک کہاں سے بن گیا ہے؟ جب ہم اس کی شریک نہیں بن سکتے ہیں، پاکستان میں کپڑے نہ پہننے والے اس کے شریک کہاں سے بن گئے ہیں؟ تعویذ بیچنے والے اس کے شریک کہاں سے بن گئے ہیں؟ میں محمد اعلان کر رہا ہوں لا شریک لہ، اس اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، اسی بات کا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ نے مجھے پہلا حکم یہ دیا ہے، ان صلاتی، میری نماز کہاں پہ حکم دیا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے پارہ نمبر 30 ہے، اور سورت کا نام سورہ کوثر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، میرا پیغمبر نماز بھی پڑھ تو اپنے رب کے لیے پڑھ، قربانی بھی کر تو پہلے نماز پڑھنی ہے، بعد میں قربانی کرنی ہے، پہلے نماز
لوگ کیا کہتے ہیں جی 2 قربانیاں کی ہیں، ایک اپنی کی ہے، ایک نبی پاک کی، ایک کس کی ہے؟ اللہ کے نبی کو تیری قربانی کی ضرورت ہے؟ شکل دیکھی ہے؟ یہ منہ اور مسحور کی دعوت۔ اللہ کے پاک پیغمبر کو 2 مینڈے ذبح کیا کرتے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں، جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یوم العید بکبشین، اللہ کی پاک پیغمبر عید والے دن 2 دمبے ذبح فرمایا کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے ایک اپنی امت کی طرف سے۔ امت تو نبی کی قربانی کی محتاج ہے، نبی قربانی امت کے لیے کرے تو امت کو فائدہ دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ نبی ہے، اس کا عمل اعلیٰ ہے، اس کا عمل عرفہ ہے، اس کا عمل اونچا ہے، لیکن امتی قربانی کرے اور نبی کو فائدہ دے، یہ ہو سکتا ہے؟ ادنا عمل اعلیٰ والے کو فائدہ وہ وزن من وہ اٹھائے گا جس میں من اٹھانے کی سکت ہوگی۔ 5 سال کے بچے کے اوپر 20 کلو وزن رکھ دو تو وہ اس کو اٹھا سکتا نہیں۔ نبی کی قربانی کی حیثیت وہ بندہ ادا کر سکتا ہے جو نبی کی طرح ہو یا نبی سے اعلیٰ ہو۔ محمد کی طرح اور محمد سے اعلیٰ تو ہے کوئی نہیں، تو کدھر سے محمد کے لیے قربانیاں کر رہا ہے؟ اور یہ جو ابو داؤد کے اندر آتا ہے نا کہ حضرت علی 2 مینڈے ذبح کیا کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک فرماتے تھے کہ مجھے اللہ کے پیغمبر نے حکم دیا کہ میری طرف سے کرو۔ یہ اہل تشیع نے بنائی ہے یہ بات، یہ کس نے بنائی ہے؟ شیعوں نے بنائی ہے کہ علی نبی کی قربانی علی کر رہا ہے، معلوم ہوا علی خلیفہ بلا فصل۔ اگر نبی قربانی کا حکم صدیق کو دیتے تو صدیق خلیفہ بلا فصل ہوتا، علی کو دیا ہے اس لیے علی خلیفہ بلا فصل ہے۔ علی کی ولایت کو خلافت کو بلا فصل ثابت کرنے کے لیے اس روایت کو شیعوں نے کہا ہے۔ اس روایت کی کوئی حقیقت اور اصل نہیں ہے، نبی کسی کی قربانی کا محتاج نہیں ہے۔ ہاں اللہ کے پاک پیغمبر فرماتی ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ۔ او لوگوں میں 5 کام بتانے لگا ہوں، 5 باتیں یاد رکھنا۔ ان صلاتی بے شک میری نماز، و نسکی اور میری قربانی، و محیای اور میرا زندہ رہنا، و مماتی اور میرا مر جانا، للہ رب العالمین، اللہ ہی کے لیے جو تمام جانوں کا پالنے والا ہے، لا شریک لہ۔ مجھے اللہ نے 5واں حکم یہ دیا ہے کہ اللہ کا کوئی شریک لا شریک لہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ بذالک امرت، مجھے اللہ نے یہ حکم دیے، پہلا حکم یہ دیا ہے کہ میری نماز اللہ کے لیے، دوسرا حکم یہ دیا ہے کہ میری قربانی اللہ کے لیے، تیسرا حکم اللہ نے دیا ہے میرا زندہ رہنا ہوگا تو اللہ کے لیے ہوگا، چوتھا حکم یہ ہے کہ مجھے موت آئے گی تو اللہ کے لیے آئے گی، اور 5واں حکم یہ ہے لا شریک لہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ بذالک امرت، اسی کے ساتھ مجھے حکم دیا گیا ہے۔ اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر موت کا وقت جب آ جاتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر اللہ کے دربار میں دعا کر رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ رب لا تمتنی حتی ترینی علیہ، او میرا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک تم مجھے علی کو نہ دکھا دے۔ علی کو میں نے اپنے کسی کام کے لیے بھیجا ہوا ہے، علی میرا قاصد بن کے گیا ہے، علی میرے پیغام لے کے گیا ہوا ہے، میں نے علی کو اپنے کام کے لیے بھیجا ہوا ہے، جب تک وہ میرا کام نبھا کے واپس نہ آ جائے میں علی کو دیکھ نہ لوں، اس وقت تک مجھے موت نہ دینا، کیونکہ
کاش وصول نہ کرے اس کا دل خوش نہیں ہو. میں کسی کو کام کے لیے بھیج دوں، وہ میرا کام پورا کر کے واپس راستے میں سوچے گا، جا کے حضرت کو بتاؤں گا کام آپ کا ہو گیا، بڑے خوش ہوں گے، شکریہ ادا کریں گے، مہربانی کہیں گے، اور ساتھ میں کہیں گے یار تم نے بڑی کوشش کی ہے، بڑی تکلیف کی ہے، تم نے میرا یہ کام کیا ہے. تو وہ خوش ہوں گے میری یہ بات، یا اللہ میرا علی گیا ہوا ہے، میرا کام کر کے واپس آئے گا. تو میں جب تک اسے دیکھ نہ لوں تو مجھے اس وقت تک موت نہ دینا. اگر نبی موت کے بعد بھی دیکھ سکتے تو یہ بات کرنے کی ضرورت تھی وہ ہم پر. اللہ کے پیغمبر کہہ دیتے اللہ موت دے دے میں موت کے بعد بھی دیکھ سکتا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں. لیکن محمد پہ موت آ جانے کے بعد اللہ کے پیغمبر نے بھی بتا دیا. اور پھر دوسری دعا کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر فرماتی ہے، کیا فرماتی ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتی ہے اللہم متعنی بسمعی و بصری ما احییتنی. اللہ جب تک تو مجھے زندہ رکھے میری کانوں کی سنوائی کو بھی طاقت میں رکھنا، میری آنکھوں کی بینائی کو بھی طاقت رکھنا. متعنی مجھے فائدہ دے دینا، مجھے طاقت دینا سننے میں بھی اور دیکھنے میں بھی. جب تک میں زندہ رہوں، میں جب تک زندہ رہوں اللہ میرے کانوں کی سنوائی بھی کمزور نہ ہو اور آنکھوں کی بینائی بھی کمزور نہ. معلوم یہ ہوا کہ موت کے بعد دیکھنا اور سننا بولو، سننے اور دیکھنے والا کون ہے؟ اللہ. ہاں وہ جو ایسا ہے جس پر موت آ سکتی بولو حی لا یموت حی قیوم. اور وہ اللہ ہی ہے جیسے پڑھتی ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. او لوگو اللہ وہ ہے، اللہ وہ ہے، لا الہ کوئی الہ نہیں ہے، الا ہوا مگر الہ ہے تو وہ اللہ ہی ہے. الحی وہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ ہے. القیوم وہ قائم ہے، وہ مضبوط ہے، وہ طاقت والا ہے، اس کے اوپر سدا بہار ہے، وہ ہمیشہ بہار میں رہتا ہے، اس کے اوپر زوال نہیں ہے، ہمیشہ باکمال ہے. اللہ ہمیشہ کیا ہے؟ باکمال ہے. اور جس کے اوپر تغیرات آئیں، زوال آئے تو وہ الہ ہو سکتا نہیں ہے. جس پہ بیماری آ جائے وہ الہ ہو سکتا نہیں ہے. جس پہ کمزوری آ جائے وہ الہ ہو سکتا. اللہ کے پیغمبر نے یہی مسئلہ سمجھایا. بیزارنے کا وہ میرے تو اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے. اور اللہ کے پاک پیغمبر اسی لیے فرما رہے ہیں. اور اللہ کریم اپنے پیغمبر کو کہتے ہیں قل اعلان کر میرا محمد اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم. او لوگو میں محمد ہوں، اننی ہدانی مجھے ہدایت دی ہے، مجھے توفیق دی ہے میرے اللہ نے. ہدانی ربی میرے رب نے مجھے توفیق دی ہے، مجھے ترغیب دی ہے، مجھے بتایا ہے صراط مستقیم کا. میرے اللہ نے مجھے پہچان بتائی ہے. وہ کون سا صراط مستقیم ہے؟ دیناً قیما ملت ابراہیم. وہ ایسا دین ہے قیما مضبوط ہے. اور علامہ ابن کثیر یہاں پہ فرماتے ہیں قیما کی جگہ پہ فرماتے ہیں دیناً قیما، ایسا دین ہے جو مضبوط ہے، ایسا دین ہے جو. اور یہ قیما قائما جب
ابراہیمی ہے، یہ سنت ابراہیمی ہے قربانی، اور قربانی کے مقام پہ اس وقت پہنچے گا پہلے ان سیڑھیوں پہ چلتا چلا جائے تو ملت ابراہیم والی ہے۔ ابراہیم نے اپنے باپ سے بھی مقابلہ کیا، ابراہیم نے قوم سے بھی مقابلہ کیا، ابراہیم نے بادشاہ سے بھی مقابلہ کیا، ابراہیم نے بیوی کو بیابان کے اندر بھی چھوڑا، ابراہیم نے بچے کو قربانی کے لیے بھی تیار ہو گیا، ابراہیم آگ میں کودنے کے لیے بھی تیار ہو گیا۔ جب دین کی وجہ سے اتنے مقام اور مراحل تیرے اوپر آ جائیں پھر سمجھ جا دین قیامن، یہ دین قیم بن گیا ہے، یہ دین قائم بن گیا ہے، یہ دین قیم بن گیا ہے۔ اگر اس کے اوپر تو نے عمل نہیں کیا، یہ تیرا ارادہ نہیں ہے، تیرا جذبہ نہیں ہے، تیرا شوق نہیں ہے، پھر ملت ابراہیم تمہیں نصیب نہیں ہوئی ہے۔ اگر ملت ابراہیم نصیب نہیں ہوئی ہے تو پھر قربانی کا تجھے فائدہ بھی نہیں ہے۔ ہاں ہم تو کہہ دیتے ہیں نا جی قربانی کی ہے جی، بڑا اونچا جانور دیا، بہت بڑا جانور ہے۔ ہم نے گائے کی قربانی کی ہے، بیل دیا ہے جناب 2 لاکھ روپے کا دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے لاکھوں کی ضرورت نہیں ہے، بولو نہیں ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُم۔ میں اللہ کے دربار میں نہ خون آتا ہے نہ گوشت آتا ہے، میں اللہ ملت ابراہیم والا تقویٰ دیکھتا ہوں۔ کون سا؟ ملت ابراہیم والا تقویٰ۔ تو 11ویں ابھی نہ چھوڑ سکے، تو ملت ابراہیمی کے دعوے کے در سے کرتا ہے۔ 11ویں کے چاول آ جائے تو تیرے منہ کا پانی روک نہیں سکتا، چھل کے پانی کے ایسے جاتے ہیں، اور وہ بھی پھر پر آپ گوشت کی آ جائے تو پھر تو اللہ اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر حضرت صاحب کا پیمان اتنا نرم ہوتا ہے، کوشش یہ ہوتی ہے کہ 5 کلو کی جگہ پہ 10 اندر سما جائے۔ اور کہتا کیا ہے جی دین ابراہیمی ہے، سنت ابراہیمی پہ دین ابراہیم اس کا نام نہیں ہے۔ ملت ابراہیمی کا معنی ہے ملت ابراہیم حنیفہ۔ حنیف کا معنی ہوتا ہے اللہ کی دھاڑ کرنے والا، اللہ کی حمایت کرنے والا، اللہ کی معیت میں کھڑا ہونے والا۔ اللہ کو کسی کی حمایت کی ضرورت نہیں ہے، بولو نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو میرے لیے کھڑا ہو کے مقابلہ کرتا ہے، میری توحید کے لیے مقابلہ کرتا ہے، میں اللہ کہتا ہوں تیری ضرورت ہے، تیرے دل کے اندر تقویٰ ہے، ایمان ہے، میرے دربار میں تیرا یہ تقویٰ آ رہا۔ تو نے مجھے راضی کیا، جب راضی کیا تو تو میری مرضی بنا ہے، میں راضی ہوا ہوں تو مرضی بنا ہے۔ جب مرضی بنے گا تو پھر میرے دربار میں آئے گا انسان بنا۔ ہاں اور کیا کہتے ہیں وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھا، بولو ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھا، ابراہیم قبر چٹوں میں سے نہیں تھا، ابراہیم تعویذ فروشوں میں سے نہیں تھا، ابراہیم تعویذ لینے والوں میں سے نہیں تھا، ابراہیم بھوکے والوں پہ ایمان رکھنے والوں سے نہیں تھا، ابراہیم چٹیاں اٹھانے والوں میں سے نہیں تھا۔ ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھا، وہ ہر موقع پہ یہ کہتا تھا انی بریء مما تشرکون۔ او قوم والو، او برادری والو، او علاقے والو، او بریہ والو، انی
عبادت کر رہے ہو. اب تیرے علاقے کی قبریں جو ہیں وہ تجھ سے چھوٹی نہیں ہوتا. قبر سرکار کو تو نے چھوڑا نہیں, کاموں والی سرکار کو تو نے چھوڑا نہیں ہے, اپنے علاقے کے کسی دربار کو تو چھوڑا نہیں ہے. بنا ہے اونچے درجے کا قبر کا, تو قبریں چاٹ 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 کے زبان بھی اس کی گھس چکی ہے, لیکن ابھی بھی کہتا ہے میں توحیدی ہوں, میں مسلمان ہوں, میں مومن ہوں. اللہ اکبر. مسلمان بننا بڑا مشکل ہے. مسلمان کے لیے یہی شرط ہے جو محمد رسول اللہ نے اپنے اعلان کے اندر بتائی ہے, ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین. اور لوگوں جب تک یہ 5 کمال اپنے اندر پیدا نہیں کرو گے اس وقت تک مسلمان بن سکتے نہیں ہو. مسلمان بننے کے لیے یہ 5 کمال ہونے ضروری ہے. کتنے کمال؟ 5 کمال. زندہ رہنا ہے تو اللہ کے لیے, موت ہے تو اللہ کے لیے, اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. قربانی ہے تو اللہ کے لیے, نماز ہے تو اللہ کے لیے. اس لیے امام ابن الجوزی نے زاد المسیر کے اندر لکھا ہے کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ عبادت بھی غیر اللہ کی کیا کرتے تھے اور ذبح بھی غیروں کے نام پہ کرتے تھے. اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ان صلاتی و نسکی, میری نماز اور میری قربانی, میرا زندہ رہنا اور میرے موت آ جانا للہ اللہ ہی کے لیے. معلوم ہوا کہ محمد کو موت آ جائے تو یہ کوئی عیب نہیں ہے, بولو نا. ہاں, اللہ کے پاک پیغمبر پہ موت آنا یہ عیب نہیں. کیوں؟ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں ان عبدا خیرہ اللہ, ان عبدا خیرہ اللہ ما زہرت الحیات الدنیا اس بندے نے آخرت کو پسند کر لیا, اس بندے نے اس کو اختیار کیا جو اللہ کے پاس ہے, اس کو پسند کیا ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو امنا صدیقہ ہے, جو ایمان والوں کی ماں ہے, جنہوں نے قرآن بھی امت کو سمجھایا ہے, جنہوں نے زبان پیغمبر بھی امت کو سمجھائی ہے. عائشہ صدیقہ سے بڑھ کر نہ کوئی حدیث کو سمجھ سکتا ہے نہ قرآن کو سمجھ سکتا ہے, کیونکہ قرآن کی تفسیر پڑھنے والی محمد رسول اللہ سے براہ راست ہے. عائشہ صدیقہ ایمان والوں کی ماں ہے. حدیث رسول اللہ کو بھی براہ راست محمد سے پڑھنے والی عائشہ صدیقہ ہے. عائشہ صدیقہ فرماتی ہے اذا اللہ یجابرنا اذا اللہ یفتارنا. جب اللہ کی بات پیغمبر نے یہ جملے بولے ہیں اذا اللہ یجابرنا, اس وقت میں عائشہ صدیقہ سمجھ گئی ہوں اب محمد ہماری مجاورت کو پسند نہیں کرتے, اب اللہ کے پیغمبر ہمارے پاس رہنے کو پسند نہیں کرتے. لا یفتارنا, ہمیں نہیں چننا چاہتے, محمد اللہ کے دربار کو چلیں گے. صدیق اکبر رونے لگ گئے ہیں, صدیق اکبر رو رہے ہیں مسجد کے کونے کے اندر. صحابہ کرام کہتے ہیں صدیق کو کیا ہو گیا, پورے صحابی کو کیا ہو گیا ہے, اللہ کے پاک پیغمبر تو کسی بندے کی بات کر رہے ہیں. صدیق اکبر نے کہہ دیا یارو تمہیں پتہ نہیں ہے, جب سورت آ چکی ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. اس سورت کے آ جانے کے بعد مشن محمد تکمیل کو پہنچ چکا ہے. میں صدیق سمجھ گیا ہوں یار کے بچھڑنے کا وقت آ گیا ہے, محمد کے
بچھڑنے کا وقت آ گیا. اللہ کے پاک پیغمبر کا جب وصال ہو گیا, انتقال ہو گیا, اللہ کے پاک پیغمبر کے صحابہ کہنے لگے واقعی جس طرح محمد کے رازوں کو صدیق جانتا تھا کوئی بھی نہیں جانتا تھا, جتنا محمد رسول اللہ کو قریب سے صدیق یا صدیقہ نے دیکھا ہے, یا تو محمد کو صدیق نے دیکھا ہے یا پھر صدیقہ نے دیکھا ہے. یہی بات ہے جب مسئلہ سمائے موتا کا آ جاتا ہے اس وقت اٹھتی ہے تو صدیقہ اٹھتی ہے, اور جب مسئلہ حیات النبی کا آتا ہے تو صدیق اٹھتا ہے. ادھر عمر کہتا ہے من قال ان محمد قد مات فاضرب عنقه, جو بندہ کہے گا محمد کے اوپر موت آ گئی ہے فاضرب عنقه, میں اس کی گردن قلم کر دوں گا. اس وقت صدیق کہتے ہیں مہلا یا عمر, صبرا یا عمر, اجلس یا عمر, اللہ رسلک یا عمر, ٹھنڈا ہو جا عمر, بیٹھ جا عمر. من کان یعبد محمدا الا محمدا قد مات, وہ لوگوں جو تم میں سے محمد کی عبادت کیا کرتا تھا, ان محمد قد مات, محمد کی اوپر موت آ گئی ہے. اور جب ابن عمر نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے مردوں کے ساتھ باتیں کی ہیں, قریب بدر کے ساتھ باتیں کی ہیں, اس وقت صدیق کی بیٹی صدیقہ اٹھ چکی ہے. وہ کیا کہتی ہے کیف یقول رسول اللہ, کیسے اللہ کے پاک پیغمبر کہہ سکتے ہیں. سننے والے کو کوئی مغالطہ لگا ہوگا, اللہ کے پاک پیغمبر نہیں کہہ سکتے, کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے انک لا تسمع الموتى ما انت بمسمع من فی القبور. جو لوگ کہتے ہیں کہ اس آیت کا معنی یہ نہیں بنتا ہے, اس سے اسماع کی نفی ہے, استماع کی نفی نہیں ہے, اسماع کی نفی نہیں ہے, اسماع کی نفی ہے, سنانے کی نفی ہے, سننے کی نفی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں اس آیت کو صدیقہ سے پڑھ کے سمجھنے والا اس دور میں صدیقہ کو سمجھ آئی ہے. آج کے دور کے مولوی کو مغالطہ لگ سکتا ہے, صدیقہ کائنات کو مغالطہ نہیں لگتا. اور ایک مولوی اٹھا نا, نام نہیں لیتا, اس نے اپنی کتاب کے اندر لکھ دیا رأیوہا کرائیہ النساء. صدیقہ کی بات تو ایک ایسی, اس کی رائے تو ایسی ہے جیسے ایک عورت کی رائے. عائشہ صدیقہ کی بات کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ عائشہ صدیقہ کی بات رائے تو ایسی ہے جیسے ایک عورت کی رائے, جبکہ قرآن کیا کہتا ہے یا نساء النبی لستن کأحد من النساء, او میرے نبی کی بیویوں تم اور دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو. اللہ کہتا ہے ان عورتوں دوسری کی طرح نہیں ہو, وہ مولوی کہتا ہے عورتوں کی طرح. ادھر سو مولوی دی مننا کہ قرآن دی مننا, مولوی کی مانے یا صدیقہ کائنات کی مانے. وہ جس نے قرآن سمجھا ہے اس کی بات کو ہم مانیں گے. ہاں, اور بڑی عجیب بات ہے, لوگ پہلے تو کہتے تھے متقدمین متاخرین, متقدمین متاخرین, پہلے لوگ اور پچھلے لوگ, خیر القرون, تابعی, تبع تابعین, اس وجہ سے ترجیح دیا کرتے ہیں. لیکن اس مسئلے میں اتنی موت پڑی ہے لوگوں کو کہ انہوں نے صدیق اور صدیقہ کی بات کو چھوڑ دیا ہے, اپنے مولویوں کی بات کو. اب ان کے نزدیک متقدمین بھی کچھ نہیں رہے, صحابہ بھی کچھ نہیں رہے, تابعین اور تبع تابعین بھی کچھ نہیں. معلوم یہ ہوا کہ میٹھا میٹھا ہم اور کڑوا کڑوا تھو, جو اپنے مطلب کی ہے اسے مان لیتے ہیں, جو مطلب کی نہ ہو اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں بذالک امرت, اللہ فرماتے ہیں میرے حکم, اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں مجھے اللہ نے حکم اسی کے ساتھ دیا کہ جب تک میں زندہ رہوں اللہ کی اطاعت میں زندہ رہوں, اور جب مجھے موت آئے تو میں اللہ سے اجر و ثواب کے لیے موت آئے, جزا کے لیے مجھے موت آئے. معلوم ہوا میں محمد کے اوپر موت آ جانا بھی یہ اللہ کا کمال ہے, یہ اللہ کا کمال ہے. اور حضرت علی کا کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مالی مررت علی القبور مسلمہ, مالی مررت علی القبور مسلمہ
علی ہوں، میں وہ علی ہوں جو سلام کرتا تھا اللہ کے پاک پیغمبر مجھے جواب دیا کرتے تھے، لیکن مالی مررت القبور مسلما، مجھے کیا ہو گیا، میں جب قبروں کے اوپر سے گزرا ہوں میں نے سلام کیا ہے، علی قبر الحبیب فلم یرد جوابی، میں محمد کی قبر سے بھی سلام کر کے گزرا ہوں، فلم یرد جوابی، مجھے سلام کا جواب سلام کا جواب مجھے نہیں ملا ہے۔ اور یہ کہتا ہے ہمارے حضرت صاحب گئے ہیں مدینہ منورہ گئے ہیں، انہوں نے سلام کیا ہے، اللہ کے پیغمبر نے قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکالا، باہر نکال کے ہاتھ ملا دیا ہے، پھر کتابوں میں بھی لکھ دیا جناب فلاں بزرگ کے ساتھ محمد نے ہاتھ ملا دیا، پھر کہتی ہے جناب اکابرین کو کچھ نہ کہو، بزرگوں کو کچھ نہ کہو، ہم یہ کہتی ہیں جس محمد نے اپنے صحابہ کے لیے ہاتھ نہیں نکالا، زکوٰۃ کے منکرین صدیق اکبر کے دور میں لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا، حضرت صدیق اکبر نے ان کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا، جہاد کا اعلان کر دیا، کہ انہوں صدیق نے قبر پہ جا کے پوچھا یا رسول اللہ لوگ کے ہاتھ کے منکر ہو، لوگ زکوٰۃ کے منکر ہو گئے ہیں، حالات بھی بڑے نازک ہیں، بڑی نزاکت کے معاملات ہیں، ابھی تازہ آپ کی وفات ہوئی ہے، یا رسول اللہ کیا ہم کچھ لوگوں کا معاملہ کریں یا نہ کریں، جہاد کریں یا نہ کریں، لوگ مریں گے بھی شہید بھی ہوں گے، یا رسول اللہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ صدیق نے قبر پہ نہ جا کے اللہ کے پیغمبر سے نہ پوچھ کے دنیا کو بتا دیا کہ مرنے کے بعد سنتا بھی کون ہے، دیکھتا بھی کون ہے، بولتا بھی کون ہے، مرنے کے بعد زندہ مرنے کے بعد سننے کا کمال کسی میں موجود نہیں ہے، دیکھنے کا کمال کسی میں موجود نہیں ہے، حرکت کرنے کا کمال کسی میں موجود نہیں ہے، یہ کمال تو زندگی کے ساتھ ہے، اور ہمیشہ زندہ رہنے والا کون؟ اللہ۔ یہ کہتے ہیں قال قال رسول اللہ، قال قال من صلی علیہ عند قبری سمعتہ ومن صلی علیہ نائیا ابلغتہ، جو بندہ میری قبر کے اوپر پڑے میں سن دیتا ہوں، میں من صلی، اتنا بے وقوفوں کو نہیں پتا کہ محمد عربی میں اتنا نالائق نہیں، محمد پاک عربی میں اتنے نالائق نہیں تھے، ماضی کا صیغہ استعمال کر دیا، من صلی، جو پڑھے، من یصلی کہنا چاہیے تھا، جو پڑھے گا، پڑھتا ہے یا پڑھے گا، صلی کا ماضی مضارع جو ہے وہ یصلی ہے، من صلی جس نے پڑھا، یہ تو ماضی کی بات ہے، من صلی علیہ، اور اس کا راوی اتنا گندا ہے، اس کا جو راوی ہے محمد ابن مروان، اگر اس کے بارے میں آپ محدثین سے پوچھیں، اس کے بارے میں اگر آپ محدثین سے پوچھیں تو یہ اتنا گندا آدمی ہے، اس کے بارے میں لکھتے ہیں محدثین کہ 70 عورتوں کے ساتھ اس نے وطن کیا، اتنی عورتوں کے ساتھ، اور متع کس کا مذہب ہے؟ شیعوں کا، بولو شیعوں کا، ہاں بات شیعوں کی ہے، اور تقریریں شیعوں کے خلاف کر رہے ہیں، سٹیجوں پہ چڑھتے ہو تو کہتے ہو شیعوں کے خلاف ہیں، ہم سپاہی صحابہ کے ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں، اور عقیدے شیعوں والے رکھے ہوئے، سپاہی صحابہ ہم ہیں، سپاہی صحابہ ہم صحابہ کی جماعت ہے جو صحابہ کے عقائد کا دفاع کر رہے ہیں، صحابہ کے نظریات کا دفاع کر رہے ہیں، صحابہ کی ناموس کا دفاع کر رہے ہیں، یہ ہم نے کیا بھی ہے اور انشاءاللہ کریں گے بھی۔ تم تو شیعوں کی سپاہ ہو، تم اپنے آپ کو سپاہ شیعہ کا، سپاہ صحابہ نہیں ہو تم، ہاں سپاہ صحابہ وہ ہوگا جو صحابہ کے نظریات کا دفاع کرے گا، صحابہ کے عقائد کا دفاع کرے گا، اور یہ مدح کرنے والا اللہ اکبر، اور اس کے اوپر بڑی جرح ہے محدثین، وہ چونکہ علمی بحث ہے، محدثین کی بڑی جرح ہے اس کے اوپر، ایک یہ ہے اور ایک زازان راوی ہے،
ایک راوی محمد ابن مروان ہے اور دوسرا زازان ہے. بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ، دونوں ایک دوسرے کا نمبر کاٹتے ہیں. ایک نے 70 کے ساتھ کیا، دوسرے نے 90 کے ساتھ کیا. اس آگے میں کیوں پیچھے رہا. ہاں، ایسے لوگوں کی باتیں ہمارے پاس قابل قبول نہیں ہے. ہم سب سے پہلے قرآن کو مانتے ہیں، سب سے پہلے پھر حدیث رسول اللہ کو مانتے ہیں، پھر اس کے بعد اجماع صحابہ کو مانتے ہیں، اجماع صحابہ کو مانتے ہیں، پھر اس کے بعد قیاس، پھر خصوص امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ پر ہمارا اعتماد ہے. ہاں، باقی اماموں کو بھی ہم حق مانتے ہیں. امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ہم کسی کو غلط نہیں کہتے، ہم ان کی برائی نہیں کرتے، لیکن ہمارا جس شخصیت کی فقہ کے اوپر اعتماد ہے وہ امام اعظم ہے ابو حنیفہ رحمہ اللہ. ہمارا ان کی فقہ کے اوپر اعتماد ہے، ان کی فقہ پہ اعتماد ہے. ہاں، یہ بعض لوگوں کو مغالطہ لگ جاتا ہے، جی جو یہ حنفی بنتے ہیں، جی یہ قرآن کو نہیں مانتے، حدیث کو نہیں مانتے، یہ حنفی ہے. اور بے وقوفو، حنفی ہونا یہ قرآن حدیث کا انکار نہیں ہے، یہ فقہی مسائل کے اندر ہم امام صاحب کی تقلید کرتے ہیں. کون سے مسائل کے اندر؟ فقہی مسائل کے اندر. ورنہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا زہد تھا، اتنا تقویٰ تھا کہ ان کے شاگرد تھے امام زفر بن حسین، یہ ان کے شاگرد گزرے ہیں. اور ایک ان کے یہ شاگرد تھے امام ابو یوسف، کا نام سنا ہوا، ان کا اصل نام تھا یعقوب. امام ابو یوسف کا اصل نام کیا تھا؟ یعقوب. ابو یوسف ان کے یوسف کے باپ تھے، اس لیے ابو یوسف مشہور ہے. اپنا نام ان کا کیا تھا؟ یعقوب. تو امام زفر بن حسین فرماتے ہیں کہ جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوئی بات کرتے تو حضرت یہ جو یعقوب تھے ابو یوسف یہ لکھ لیا کرتے. تو ایک دفعہ امام صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا، وَيْحَكَ يَا يَعْقُوبُ لَا تَكْتُبْ كُلَّ مَا تَسْمَعُهُ مِنِّي إِنِّي أَرَى الرَّعْيَ الْيَوْمَ فَأَتْرُكُهُ غَدًا. او یعقوب، ہر وہ بات جو مجھ سے سنا کرے اس کو لکھا نہ کر. لا تَكْتُبْ كُلَّ مَا تَسْمَعُهُ مِنِّي، جو مجھ سے سنتا ہے وہ سارے کو نہ لکھا کر. انی اری الرأی اليوم، میں آج ایک رائے قائم کرتا ہوں، فَأَتْرُكُهُ غَدًا، کل مجھے حدیث رسول اللہ مل جائے تو میں اپنی اس رائے کو کیا کر دیتا ہوں؟ ترک کر دیتا ہوں. لہذا میں حدیث کو سن کر پڑھ کر جب اپنی رائے ترک کر دوں تو تو کچھ مٹاتا بھی ہے یا اسی طرح لکھے رکھتا ہے. یہاں سے بھی امام صاحب کا زہد اور تقویٰ پتہ چلا کہ امام صاحب حدیث رسول اللہ کے خلاف نہیں گئے. آج دو ٹکے کے لوگ اٹھتے ہیں اور امام صاحب کے اوپر باتیں کرتے ہیں. استنجے کا طریقہ جس کو نہیں آتا وہ امام صاحب کا نام بھی ایسے بےہودہ طریقے سے دیتا ہے. ابو حنیفہ، میں نے کئی کو سنا ہے، ابو حنیفہ کو مانتے ہی لوگ، ابو حنیفہ. یہ یاد رکھو، یہ نہ اہل سنت ہے، نہ یہ اہل سنت والجماعت ہے، نہ یہ اہل حدیث ہے. یہ اہل حدیث بھی نہیں ہے. آپ جائیے حرم کے اندر، دیکھیے وہاں پہ وہ لوگ رفع الیدین کرتے بھی ہیں لیکن نہ کرنے والے کو کچھ کہتے بھی نہیں. ادھر جا کے دیکھیے آپ، فاتحہ خلف الامام کا معاملہ ہو، رکوع میں جو بندہ امام کے ساتھ مل جائے اس کی رکعت کو رکعت تصور کرتے ہیں، اس کی وہ رکعت تصور کرتی ہے. آپ جائیں حرم کے اندر، جن لوگوں کو اتفاق ہو انہوں نے دیکھا بھی ہے. پاکستان کے جو اہل حدیث ہیں یہ کہتے ہیں جو فاتحہ میں نہیں پہنچ سکا اس کی رکعت نہیں، اس کی رکعت. اللہ کی قسم ہے، نبی علیہ السلام سے لے کر 3 جولائی 2020 تک ایسا نظریہ قرآن و سنت سے کوئی نہیں پیش. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعۃ، جس بندے نے رکوع پا لیا اس نے رکعت پا لی ہے.
اللہ کے پاک رسول نے فرمایا اذا صلیتم خلف الامام، جب تم امام کے پیچھے نماز پڑھو، اذا کبر فکبروا، جب وہ تکبیر کہے تم تکبیر کرو، اذا قرأ فانصتوا، جب وہ قرات شروع کرے تم کیا کرو؟ خاموش ہو جاؤ. اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم کیا کہو؟ آمین. آمین. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، تو نے پڑھی ہے، یہ نہیں پڑھی، وہ مفرد کے لیے ہے. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب یا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یہ روایت مفرد اکیلے بندے کے لیے ہے جو اکیلا آدمی نماز میں نہ پڑھے. اور اللہ کے پاک نے فرمایا نا من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراءۃ، جس بندے کا امام ہو تو امام کی قراءت اس بندے کی قراءت ہے، امام کی قراءت اس کی. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے انصاف پہ رکھا ہے. ہمارا امام تو متعصب نہیں ہوگا، ہمارے امام نے تو بڑے انصاف کا معاملہ کیا ہے. یہاں پہ امام صاحب فرماتے ہیں جہری نماز میں مت پڑھو، جہری نماز میں مت پڑھو، سری نماز میں پڑھو تو جائز ہے، نہ پڑھو تو نماز ہو جاتی ہے. پڑھو تو جائز ہے، نہ پڑھو تو نماز ہو جاتی ہے. یہ کہتے ہیں جی رفع الیدین کیا؟ جی نہیں کیا، نماز نہیں ہوئی. نماز امام کے پیچھے فاتحہ پڑھی ہے؟ جی نہیں پڑھی، نماز تو نہیں ہوئی. میرے محلے میں ان کو میں کہتا ہوں جس مولوی صاحب کے پیچھے آپ پڑھتے ہو یہ تو نہ رفع الیدین کرتا ہے نہ اور کچھ، آپ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہو، آپ کی کیسے ہوگی؟ اس کی تو بقول آپ کی اس کی نماز نہیں ہوئی، اس نے رفع الیدین نہیں کیا. تو ادھر کہتے ہیں نہیں جی ہر کسی کا اپنا اپنا عمل ہے. میں آ کہ امام دا وضو ترٹ کیا تے پھر ہو تیری نماز ہے یا نہیں؟ امام کا وضو ٹوٹ گیا تو پھر تیری نماز، حالانکہ نماز امام کی جاب نہیں ہے، تیری جاب نہیں ہے، کیوں ٹوٹی ہے تیری؟ معلوم ہوا امام کی وجہ سے ماموم پہ اثر پڑتا ہے، امام کی وجہ سے ماموم پہ اثر. اور ان کے سارے مسئلے ملا لے. یہ خیال کرو آج ہمارے پاس لوگ اس طرف بھاگتے ہیں، اندھا دھند بھاگتے ہیں، سوچتے سمجھتے نہیں ہیں، ہوتے ہیں جاہل ان پڑھ اور جاتے ہیں وہ آگے سے کہتے ہیں جی قال رسول اللہ، اللہ کے رسول نے فرمایا جی جب رکوع کرو تو رفع الیدین کرو، رکوع میں جاؤ تو رفع الیدین کرو، اٹھو تو رفع الیدین کرو، دو رکوع سے اٹھو تو رفع الیدین. بھائی یہ رفع الیدین ہے لیکن اس کی باریکی کو انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں بیان کروں. اس رفع الیدین کا کیا مطلب؟ اس رفع الیدین کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہاتھ اٹھاؤ یہاں پہ، جب رکوع کرو تو ہاتھ اٹھاؤ، یہ یہاں سے ہاتھ اٹھانے کو رفع الیدین کہتے ہیں. وہ نماز کا طریقہ اللہ کے پاک پیغمبر نے بتایا ہے. ہاتھ باندھو پھر ہاتھ اٹھاؤ تو رکوع میں جب ہاتھ اٹھانا ادھر سے اٹھانا مراد ہے، یہ ادھر سے اٹھانا مراد ہے، ادھر لے جانا. ادھر لے جانے تک وہ روایتیں ہیں جن میں باقاعدہ کندھوں کا ذکر ہے، جن روایتوں میں کندھوں کا ذکر ہے ان سے کندھوں تک رفع الیدین کا جواز ہے اور وہ دلیل ہے. باقی صرف جن میں صرف رفع الیدین کی بات ہے تو وہ یہاں سے اٹھا کر گھٹنوں پہ لے جانا، وہاں سے اٹھا کر سیدھا کھڑے ہو جانا، اس سے مراد رفع الیدین یہ ہے. اور ایک بات آپ کو اور بتاؤں، امام شوکانی جنہوں نے فتح القدیر لکھی ہے اور علامہ ابن حزم ظاہری یہ غالی قسم کے اہل حدیث ہے، امام صاحب کے مقلد یہ نہیں ہے. ان کے نزدیک جو افتتاح نماز کے اندر رفع الیدین ہوتا ہے نا، ابتدائی تکبیر تحریمہ کے وقت جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، ان کے نزدیک یہ افتتاحی نماز والا رفع الیدین بھی مستحب ہے. یہ کیا ہے؟ اگر یہ بھی نہ کرو تو نماز تو سب بڑے علی حدیثوں کے علامہ شوکانی بڑا علی حدیث آؤ ذرا
یا تو کہو کہ امام شوکانی نے غلط کہا ہے، ابن حزم ظاہری نے غلط کہا ہے. آپ رفع الیدین کرتے ہو، میں آپ کو نہیں کہتا آپ کی نماز نہیں ہوتی، آپ جیسے کرتے ہو کرو. میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں کہ قرآن کہتا ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع عاجزی اختیار کرتے ہیں اور قوموا للہ قانتین، اللہ کے لیے عاجزی کرتے ہوئے کھڑے ہو. جتنا نماز میں سکون زیادہ ہوگا اتنی عاجزی زیادہ ہوگی. اب آپ کی مرضی، عاجزی والی پڑھو کہ بدماشی والی پڑھو، یہ آپ کی مرضی ہے. لیکن یہ یاد رکھو اس رفع الیدین یا فاتحہ خلف الامام کی پاداش میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اوپر تان و تشریح کرنا یا ایسے جملے بولنا یا ایسے بے ادبانہ طریقے سے ان کا نام لینا یہ اچھی بات نہیں. ورنہ ہماری توپوں کا رخ اگر مڑ گیا تو پھر میں وہ پردے اٹھاؤں گا، پتہ لگ جائے گا. آپ جس کی تقریر کرتے ہو ہمیں اس کا بھی پتہ ہے، لیکن میں ایک نیا باب کھولنا نہیں چاہتا. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ کوئی سوابی میرے گائیاں چاردہ بندہ نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ کوئی آپ کے اس خیبر پختونخوا کے اندر کوئی ایسی حیثیت والا بندہ نہیں تھا کہ جس کو جس نظر سے چاہو دیکھ لو. وہ قرآن فہمی والا بندہ تھا، وہ حدیث فہمی والا بندہ تھا. اس نے قرآن کا بھی دفاع کیا، اس نے حدیث کا بھی دفاع کیا. اسی لیے تو انہوں نے اپنی کوئی کتاب نہیں لکھی، اپنے ہاتھ سے انہوں نے کوئی کتاب نہیں لکھی ہے. یہ تو ان کو ان کے زہد اور ان کی تقوی کی علامت ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بہت بڑی شخصیت تھے، بہت بڑی شخصیت. ہاں لیکن یاد رکھیے یہ فروعی مسائل جو ہیں ان پہ جس کی جہاں پہ شرح صدر ہوتی ہے وہ وہاں پہ کرے، میں اسے نہیں کہتا. لیکن یہ ضرور کہتا ہوں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ پر ہمیں اعتماد ہے، ان کے نماز کے طریقے پر ہمیں اعتماد ہے. ہم ان کے طریقے کو زیادہ قرآن و سنت کے قریب سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، مانتے ہیں، اس لیے ہم اسے اپنائیں. باقی دوسرا کوئی بندہ دوسرے کسی امام کے عمل کو لیتا ہے تو ٹھیک ہے، لیتا ہے. لیکن امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی یہ بات ترمذی کے اندر لکھی ہے کہ جو اہل علم صحابہ تھے 4-5 منہم عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن مسعود، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن عمر ابن عاص اور ایک 5ویں صحابی ہے، یہ رفع الیدین کیا کرتے تھے. انہوں نے لکھا ہے کہ یہ رفع الیدین کیا کرتے تھے. وَمَن لَمْ يَرْفَعْ يَدَاهُ، اور جو اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھایا کرتے تھے، رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے، غیر واحد، وہ کوئی ایک صحابی نہیں ہے کہ میں اس کا ذکر کروں. امام ترمذی فرماتے ہیں کہ جو رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے وہ کوئی ایک بندہ نہیں ہے، وہ ہزاروں میں ہے. جو کیا کرتے تھے وہ تو میں نے ذکر کر دیے، جو نہیں کیا کرتے تھے ان کا ذکر کرنا کتاب میں ممکن نہیں ہے، اتنے زیادہ ہے. ہم تو یہ نہیں کہتے کہ ان کی ہوئی تو ان کی نہ ہوئی، ہم اتنا کہتے ہیں اگر جن لوگوں نے رفع الیدین جن صحابہ نے نہیں کیا ان کی نماز کے بارے میں تمہارا کیا ہے. ہم تو کہتے ہیں جنہوں نے کیا ان کی بھی ہو گئی، جنہوں نے نہ کیا ان کی بھی ہو گئی. تم کہتے ہو جو رفع الیدین نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی. تو پھر ذرا وہ غیر واحد جو صحابہ ہیں کثیر تعداد میں ان کی نماز کا حکم بتاؤ، تم کیا سمجھتے ہو ان صحابہ کے بارے میں. ورنہ اگر تم اپنے اس دعوے کے اوپر مزن ہو، قائم ہو، تو پھر میں کہوں گا تمہارے اندر اور شیعوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. تمہارے اندر اور شیعوں کے اندر کوئی فرق نہیں. شیعہ نے بھی صحابہ کے اعمال سے بحث کی ہے، تم بھی صحابہ کے اعمال سے بحث کرتے ہو. شیعہ نے صحابہ کے اوپر تنقید کی ہے، تم بھی صحابہ کے اوپر تنقید کرتے ہو. مجھے مجبور نہ کرو کہ میں تم
کو میں بھی اس پلیٹ فارم پہ کھڑا کر دوں جس پہ میں نے شیعوں کو کھڑا کیا. ہاں مجبور ہو جاؤں گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا